میں گزشتہ چند جمعوں سے شہادت کے حوالے سے اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں اس کی کچھ وضاحتیں کر رہا ہوں. تو کوشش میری یہ تھی کہ پچھلی دفعہ جو میں کہہ چکا ہوں اس کو کافی سمجھ کر مزید کچھ کہوں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ کچھ اس کے گوشے ابھی ایسے ہیں کہ جنہیں بے نقاب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی. چنانچہ اسی سلسلے کی آج چند باتیں ہیں. میں کہہ نہیں سکتا کہ آج اس کو ختم کر سکوں گا یا نہیں، کوشش یہی ہوگی کہ آج اس کو ختم کر دوں، پھر اس کے بعد مزید کچھ باتیں کہوں. یہ بات میں گزشتہ جمعہ کہہ رہا تھا کہ یزید کو نامزد کر دیا گیا اور برسر اقتدار آیا، صحابہ کے صاحبزادوں نے اور بعض صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن بہرحال اس کی نامزدگی ہو گئی. اس میں ایک جو بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر اس کی نامزدگی سے اسلام پر کوئی بہت بڑا حرف آنے کا اندیشہ تھا اور یہ ایک ایسا منکر تھا کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر جن لوگوں کو اس سے سابقہ درپیش تھا ان میں صرف ایک سیدنا حسین ہی تو نہیں تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے. آخر ان لوگوں نے اسے کیسے برداشت کیا؟ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ دونوں بھائی جو نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ابھی بچے تھے. ان کو ظاہر ہے حضور کی صحبتیں میسر نہیں آئی ہیں تو بھائی شفقت اور محبت کے حوالے سے ان کی تربیت ہوئی ہے. تو ایک بچپنے میں جیسے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے، لڑکپن کی عمر شروع ہو چکی تھی جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے. وہ مکلف زندگی جو شروع ہوتی ہے بلوغ کے بعد، اور جس کا تعلق اصل میں فہم دین سے ہے یا اعمال سے ہے، وہ زندگی کا دور تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور کی صحبت اس لحاظ سے انہیں میسر نہیں رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ اگرچہ اصاغر صحابہ میں سے ہیں، یہ چھوٹے صحابہ میں سے، لیکن آپ ان کے علم دین سے آگاہی کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے بڑا مردم شناس آدمی شاید تاریخ نے پیدا نہیں کیا. لیکن ان کی بھی ہم یرف نگاہی کی اعتراف کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ بڑے بڑے صحابہ کے برابر اپنی شورا میں جگہ دیتے تھے، جبکہ بعض صحابہ نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ صاحبزادے تو ہمارے بھی ہیں. آخر عبداللہ بن عباس میں ایسی کیا بات ہے کہ امیر المومنین ان کو اپنے برابر یا ان کو شورا میں جگہ دیتے ہیں، اور شورا کے ممبر کی حیثیت سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے سوالات کے ذریعے لوگوں پر ان کی علمی برتری ثابت کی کہ دیکھو جو بات اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ عام نوجوانوں میں نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبکہ وہ خلیفہ راشد بنے تو ان کے زمانے میں آخری دور میں خوارج کا فتنہ بہت زور سے اٹھا. ان سے مذاکرات کے لیے، گفتگو کے لیے اگر کسی کو چنا گیا ہے، جبکہ حضرت علی کے اپنے مشیروں میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا گیا. اور بہت ساری باتیں ہیں، میں ان سب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا. میں یہ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری موجود تھے، حضرت ابن ارقم موجود تھے. یہ صحابہ ہیں براہ راست. اس سے حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ بھی موجود تھے. لیکن ان سب نے اختلاف ضرور کیا، لیکن سوائے عبداللہ بن زبیر کے انہوں نے بعد میں اپنی خلافت کے نام پر اپنی بیعت لی ہے اور 9 سال تک خلیفہ بھی رہے. لیکن یہ واقعہ ہوا حسین کی شہادت کے بعد. لیکن براہ راست انہوں نے انکار کیا یزید کی بیعت کرنے کا. جب دیکھا کہ ساری امت بیعت کر چکی ہے اور ان کی قطعی اکثریت بیعت کر چکی ہے تو انہوں نے بیعت کر لی. چنانچہ میرے معاویہ نے یہ بات پوچھی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا میرے بھتیجے، میں نے تم سے یہ بات سنی تھی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ایک رات میں ایسی نہیں گزار سکتا جب کہ میرا کوئی امیر نہ ہو، تو کیا تم یزید کی بیعت نہیں کرو گے؟
تمہارا امیر کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوں، اگر ساری امت ایک راستے پر پڑ گئی، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ایک راستے پر پڑ گئی تو میں بھی اس راستے پر چل نکلوں، میں ظاہر امت کے مخالف نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ انہوں نے کسی نے اختلاف نہیں کیا، آخر اختلاف کیا تو سیدنا حسین نے کیا، اور کیوں کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہم واقعی دین پر ایک قیامت گزر رہی تھی، اگر حسین نہ ہوتے دین نہ بچتا، تو سوال یہ ہے کہ یہ قیامت گزر رہی تھی جیسے حسین دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ بڑے بڑے دوسرے صحابہ ہیں جن کا بڑا عالی مقام بھی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے تو سماج جنگ بدر کے باقی ہر جنگ لڑی ہے حضرت کے ساتھ، تمام یعنی جہادوں میں شریک رہے، ان کو بہت کچھ تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، آخر انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ وہ انکار کر دیتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور جب تک اس کا جواب نہ دیا جائے صحابہ کا دامن صاف نہیں ہوتا۔ اور یا یوں کہیے کہ حضرت حسین کے بارے میں بہت کے کچھ باتیں کہنے کا موقع مل جاتا، لوگ کہتے بھی ہیں۔ ہم تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ان کی مدح و ثنا کو کبھی نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اس کو ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ آپ کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، ہم لوگ چونکہ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے کے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں، وہ بہت کچھ کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو صحیح بات کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا۔ دیکھیں نا، جب حسن حسین نے فیصلہ کر لیا کوفہ جانے کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے سب نے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ تشریف لائے، انہوں نے کہا میرے بھتیجے کو حضرت علی ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ بھتیجے لگتے تھے حضرت حسین، اور ان سے بہت چھوٹے بھی تھے۔ انہوں نے کہا بھتیجے میں کیا کہوں کیا کروں کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں تیری ہلاکت دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تجھے کوفے میں اسی طرح مظلومانہ شہید کر دیا جائے گا جیسے حضرت عثمان کو ان کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ یہ الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس کے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر میں یہ سمجھتا نا کہ تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روکوں تو تو رک جائے گا، تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ جو کوفے جا رہے ہیں تو کیا کوفے کے امیر کو لوگوں نے نکال دیا؟ اور اگر وہ ابھی تک ان کی گردنیں دبائے بیٹھا ہے تو آپ آ جا کر کیا کریں گے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہی کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے ابا جان کو اور آپ کے بھائی عظیم بھائی کو انہوں نے دھوکہ دیا، ان لوگوں نے، آپ ان دھوکے بازوں میں جا رہے ہیں۔ لیکن آپ جواب میں ایک ہی بات فرماتے تھے کہ ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں اس کا فیصلہ کر چکا ہوں، یا کہتے ہیں میرے چچا میں اس کا فیصلہ کر چکا، میں تو آج صبح یا کل صبح شام میں جانے ہی والا ہوں، اب میں اس فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر طیار جو آپ جانتے ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ وہی ہے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے اور جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے جب جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو حضور نے مدینہ میں خبر دی ان کی شہادت کی، اور سائیے فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور اب وہ جنت میں اڑتے پھر رہے، بہت بڑے یعنی جلیل القدر صحابہ میں سے۔ اور آپ کی سن کے شاید تعجب ہوگا کہ وہ اپنی شکل و صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ حضرت علی کی شباہت نہیں تھی حضور کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے ایک دن غالباً حسن یہاں سے حسین کو اٹھایا ہوا تھا، جب وہ خلیفہ تھے تو اٹھا کے چوم رہے تھے، کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت علی مسجد سے نکلے تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ علی یہ تیرے بچے نہیں ہیں، یہ تو حضور کے بچے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی شکل تو آپ سے نہیں حضور سے ملتی، یہ دونوں بھائی ایک نیچے سے اوپر سے حضور کی شکل کے مشابہ تھے، اور دونوں کو ملا دیا جائے تو حضور بن جاتے تھے۔
تیسرے جعفر کی بہت مشابہت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اخلاق میں جتنے میرے مشابہ حضرت جعفر ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بلند اخلاق عطا فرمائے تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ، انہوں نے پہلے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے قاصد کو خط لے کے بھیجا کہ نانا بالکل اگر آپ نے ارادہ کیا تو واپس لے دیجیے ارادہ، خبردار ہرگز نہیں جانا، اور کہا پیچھے میں چلا رہا ہوں، اور ساتھ یہ لکھا کہ اگر خدا نہ کرے آپ قتل کر دیے گئے تو اس دھرتی کا نور بجھ جائے گا، تو یہ دھرتی والوں پر ظلم نہ کیجیے، آپ نے یہ اقدام اگر فیصلہ کیا تو واپس لے لیجیے۔ لیکن ان کے حوالے سے پہلے آپ روانہ ہو چکے تھے۔ میں کہہ جو رہا ہوں، میرے خیال میں آپ اس کو ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو روک رہے ہیں۔ اگر قیامت واقعی گزر رہی تھی یزید کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد اسلام پر، تو کیا وہ چاہتے تھے قیامت گزر جائے؟ کیا ان پر ہم یہ الزام لگائیں؟ اور یا کہ کیا ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ واقعی کوئی ایسی بڑی قیامت گزرنے والی نہیں تھی، یہ وہم تھا حضرت حسین کا جو ان کو نکال رہا تھا، کیا اس کو تسلیم کر لیں؟ دونوں میں سے کوئی بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ سواریہ پر صحیح نقطہ نگاہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے اصل میں 2-3 جمعہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح موقف کیا تھا، ہمیں یہی معلوم نہیں، اس کے نہ سمجھنے کو سے اعتراضات پیدا ہوتے، اسے میں آپ کو صحیح موقف کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سیدنا حسین نے اصل میں بغاوت کر دی تھی یزید کے خلاف، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خروج۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین جیسا دین کو جاننے والا اور دین کی گہرائی میں اتر کر دین کو جاننے والا اور تفقہ فی الدین کا ملکہ رکھنے والا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہے؟ حضور کا ارشاد یہ تھا کہ اگر تم میں کوئی آدمی زبردستی بھی امت کے معاملات پر غالب آ جائے، فرض کریں وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے، ظاہر وہ تو متغلبین ہوتے ہیں نا، زبردستی غالب آ جائے تو قانونی طور پر تو نہیں آتے نا بس اقدار، یا اور کو آور زبردستی کسی طریقے سے زور آور گروہ کا آدمی ہے وہ ظاہر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو عربی زبان میں متغلب کہتے ہیں۔ کہا کوئی آدمی اس طرح کسی طریقے سے دھوکے سے یا زبردستی برسر اقتدار آ جاتا اور خلافت کا ڈور ڈالتا، خلیفہ بن بیٹھتا، یعنی حکمران بن جاتا۔ کہا اجتماعیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، امت کی شیرازہ بندی باقی رہنی چاہیے، ان کو شیرازے کو توڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے اس کو اس وقت تک نہ توڑنا جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا برسر اقتدار آنے والا نماز بھی چھوڑ چکا۔ یعنی آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور نظام صلاۃ کو نافذ کرتا ہے اور پوری امت کو مجبور کرتا ہے نماز پڑھنے پر، اور بے نماز کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی نگرانی میں وہ حج کرواتا ہے، اور اس کے زمانے میں فتوحات بھی جاری ہیں، بعض روایات میں 3 باتیں اور بعض میں صرف ایک ہے، تو نظام صلاۃ کو قائم کرتا ہے، تو کہا اس وقت تک اس کے خلاف خروج مت کرنا۔ تو کیا یزید یہ تینوں کام نہیں کرتا تھا؟ یاد رکھو یزید کا برسر اقتدار آ جانے سے صرف جو مسئلہ پیدا ہوا تو یہ تھا کہ جو اسلامی سیاست ہے جس کے نتیجے میں خلافت وجود میں آتی ہے وہ ایک ادارہ ہے جو مجروح کر دیا گیا۔ آج کے بعد ووٹ سے اور بیعت سے خلیفہ نہیں بنے گا، بلکہ جو آدمی طاقت استعمال کرے خلیفہ بن کے بڑھ جائے گا۔ یہ جو ادارہ تھا اس کو پامال کر دیا گیا، اب اس کی ابتدا تھی، آگے چل کر یہی ہونے والا تھا، اور اگلی صدیوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد جتنے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، ان میں سے کون بیعت کے زور سے آیا، یا کس کو آزادانہ موقع ملا؟
ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کو سلیمان بن عبد الملک نے نامزد کیا، لیکن جب مسجد میں اس کا اعلان کیا گیا تو وہ اٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا، بیٹھے ہوئے تھے، گویا یوں لگتا تھا کہ ان کی ٹانگوں نے وہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا گیا۔ یہ چچا زاد بھائی تھے سلیمان بن عبد الملک کے، شاہی خاندان کے آدمی تھے، لیکن تھے غیر معمولی طور پر نہایت اللہ سے ڈرنے والے۔ جب ان کو اٹھا کے منبر پر بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، نہ میں نے کبھی اس منصب کی خواہش کی، نہ میں نے کبھی اس کے لیے دعا مانگی، نہ اس کے لیے مجھ سے سلیمان نے مشورہ کیا۔ میرے بغیر ارادے، بغیر چاہت کے، بغیر میری مرضی کے مجھ پر یہ ایک منصب لا دیا گیا ہے، میں تمہیں اس سے آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ ہزار آدمی کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عمر کون ہے، اس لیے اس سے پہلے مدینہ منورہ کے گورنر رہ چکے تھے اور کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ ان کا باپ گورنر رہ چکا تھا عبدالعزیز، عبد الملک ان کا خسر تھا، وہ خلیفہ وقت رہ چکا تھا، ولید ان کا چچا زاد بھائی تھا، وہ خلیفہ رہ چکا تھا، اس کے دست و بازو بن کر یہ کام کر چکے تھے۔ سلیمان کے ذہن کی نشستیں ہوتی رہتی تھی، لوگ اسی کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے کہ وہ کس سیرت و کردار کے آدمی ہیں۔ جب انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، ہزار لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ تب بھی وہ 2-3 دن تک رکے رہے جب تک پورے عالم اسلام سے اطلاعات نہیں آ گئی ان کی آزادانہ طور پر بیعت کرنے کی۔ اس وقت تک انہوں نے سرکاری کام کرنے شروع نہیں کیے۔ اس آدمی کے سوا، اس عظیم آدمی کے سوا اور کوئی ایسا آدمی ہمیں نہیں ملتا، نہ بنو عباس میں، نہ بنو امیہ میں، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آزادانہ طریقے سے امت کا اقتدار سنبھالا۔ اور یہی وہ بات جس کو حسین محسوس کر رہے تھے کہ جیسے ایک قیصر کا بیٹا بعد میں قیصر بنتا، ایک کسریٰ کا بیٹا بعد میں کسریٰ بنتا ہے، ہمارے یہاں بھی خلیفہ کا بیٹا خلیفہ ہوگا، لیکن ہم اس کو تو بہت رگیتے ہیں کہ کس کے خلیفہ کا بیٹا خلیفہ کیوں، لیکن کبھی آپ نے پیر چنتے ہوئے سنا ہے کہ پیر صاحب کا بیٹا پیر کیوں؟ یہ کبھی سنا، کبھی سوچا آپ نے؟ اب مجھے ایسے میری زبان پہ بات آ گئی ہے، ایک تو تھے گورنر شریف کے بہت بڑے بزرگ، کیا نام تھا بولا ان کا؟ میر علی شاہ، جن کے صحت عامل شاہ بخاری بھی بیعت تھے، یعنی ان کو دیوبندی بھی مانتے تھے، بریلوی بھی مانتے تھے۔ ایک تو وہ بزرگ تھے، اب وہ اٹھ گئے، اس کے بعد کون آیا کیا آپ نہیں جانتے؟ ایک تو تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب لاسانی، وہ اپنے دور کے صاحب کرامت بزرگ تھے، ان کے بعد کون آیا؟ میں کھول کے کہوں، ایک تو تھے مولانا احمد عیسیٰ مرحوم، اس کے بعد مولانا عبید اللہ انور، اب ان کے بعد کون آیا جو اسرائیل کا چکر لگاتا پھرتا؟ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہم ہمیشہ حکومتوں کو تو نظر رکھتے ہیں، تو یاد رکھو جس طرح بیعت آزادانہ ایک خلیفہ کی ہوتی ہے نا، اسی طرح آزادانہ بیعت پیر صاحب کی بھی ہوتی ہے۔ اگر پیر میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ مریدوں کی اصلاح کر سکے، وہ پیر نہیں بن سکتا، لیکن ہم بنا رہے تھے۔ اور ہمارے پاس دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ جناب صاحب حضرت صاحب کے صاحبزادے جو میرے اپنے گھر میں خاندان میں سب کچھ ہوتا ہے، دوسروں سے کیا کہوں؟ میرے اپنے خاندان میں جب ایک ماشاء نوجوان، وہ جو میرے پھپھی صاحب بھائی بھی تھے، ان کے والد صاحب ہوئے، اور بعد میں ان کو جب ان کا جارشین بنایا گیا تو میرے والد صاحب سے آ کر کہنے لگے کہ مامو جان وہ بہت روتے تھے جب میری دستار بندی ہو رہی تھی، تو وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ میرے باپ کے غم میں رو رہے تھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ روتے نہ تو اور کیا کرتے، اپنی قسمت کو رو رہے تھے کہ ابھی اس کے پلے پڑ گئے ہم، کہ تجھے دیکھ کے روتے نہ تو اور کیا کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا معاملہ دونوں طرف ہے۔ جس طرح ہم اندھے ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، اس طرح تو لوگوں کو مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ اندھے کیوں نہیں ہوں گے؟ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور ہے
اس لیے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ خروج کیا تھا سیدنا حسین نے، تو میں کہتا ہوں کہ جمی ہوئی حکومت اور جو کئی پاکستانوں کے برابر تھی، اس میں سوائے چند آدمیوں کے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور کسی نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی، ہر جگہ سے عام بات ہو گئی، تو اس کے خروج کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اسے شریعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ ایک تو ہے یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ میں یہ کہتا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ سیدنا حسین نے خروج کیا تھا، وہ ان پر الزام لگاتا ہے۔ آپ معاشرہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یزید کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا، وہ ایک ایسی حکومت کا سربراہ چن لیا گیا تھا جس کے وسائل بے پناہ تھے، جس کی حکومت ملتان تک پہنچ چکی تھی یا پہنچنے والی تھی، اور مکران تک تو یقیناً پہنچ چکی تھی، اور وہ روڈ سے سکھڑیا تک ان کی تعداد سے پہنچ چکی تھی۔ آج جو عالم اسلام ہے، یہ سارا عالم اسلام اس کی حکومت میں تھا، کوئی ملک اس کا باہر نہیں سوائے پاکستان کے۔ یہ سب نہیں تھا، یہ تو بنے بعد میں، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں عالم اسلام میں سارے یزید کی حکومت میں تھے۔ اب اتنی بڑی حکومت کا تختہ الٹنا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے لیے کتنی بڑی طاقت چاہیے، کتنی بڑی فوج چاہیے۔ سیدنا حسین کو اگر آپ فقیہ الامت کہتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے مدبر آدمی تھے، وہ انتہائی زیرک، انتہائی دور رس نگاہ رکھنے والے، تو کیا ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں آپ کہ معاشرہ بغاوت کے ارادے سے نکلے، اور ساتھ کیا تھا ان کے کل 36 آدمی جو لڑنے کے قابل تھے، باقی سارے بچے تھے اور عورتیں تھیں، کل 72 افراد تھے، لیکن جو لڑ سکتے تھے تلوار ہاتھ میں لے کر وہ صرف 36 آدمی تھے، اور وہ بھی سارے گھوڑوں پر سوار نہیں، بیشتر اونٹوں پر سوار، اونٹوں پر لڑائی تو لڑی جاتی، کوئی طاقت پاس نہیں۔ اور جو ظاہر خروج کے ارادے سے نکلتا ہے، کیا وہ دودھ پیتے بچوں کے ساتھ لے کے نکلتا ہے؟ یعنی جو بھی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نکلتا ہے، وہ تو پہلے خون کو بہتا ہوا دیکھتا ہے، کندھے اترتے ہوئے دیکھتا ہے، سر کٹتے ہوئے دیکھتا ہے، بازو اترتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے عام ایک تباہی ہلاکت کا سما ہے، کیا اس کے لیے نکلے گا تو بغیر کسی طاقت کو نہیں ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ حسین جیسا زیرک آدمی۔ تو جو آدمی اس طرح بے سر و سامانی سے نکلتا ہے، یقیناً ماننا پڑے گا کہ اس نے خروج نہیں کیا تھا۔ آپ اگر خروج کہتے ہیں تو آپ الزام لگاتے ہیں اس پر، نہ ان کو شریعت اجازت دیتی تھی اور نہ ان کو حالات اجازت دیتے تھے، ان کے بعد کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ خروج کرتے، اور اگر خروج ضروری ہو گیا تھا اور ہو جاتا تو یہ پیچھے جو صحابہ جن کے میں نام دے رہا ہوں وہ یقیناً کہ ہم رکاب ہوتے۔ تو اچھا اگر خروج نہیں کیا تھا پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہاں روک کر میں آپ کو ایک مکالمہ سناتا ہوں دو بڑے آدمیوں کا، اس سے میرے خیال میں آپ شاید سمجھ جائیں گے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو تو دنیا جانتی، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو بے سبب نہیں کہا جاتا، وہ واقعی امام اعظم تھے۔ مولانا مودودی نے تو پوری دنیا یورپ کو ایک تحریر میں چیلنج کیا ہے کہ تم ابو حنیفہ جب کی مثال لا کے دکھاؤ، ذہانت میں، فطانت میں، تقدس میں، برا میں، بہادری میں، جرم، کسی حوالے سے۔ انہوں نے کہا یہ غلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس امت میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ جس کی تعلیم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں وہ خود کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے انہیں چیلنج کیا، تو واقعی اس قابل ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑے آدمی کا مکالمہ ہوا، وہ ہے ابراہیم السائل۔ یہ ترکستان کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ ترکستان کا علاقہ جس کو آپ افغانستان کہتے ہیں، اس کے آگے آزاد ہونے والی 6 ریاستیں،
اس کے ساتھ جو چائنا کے قبضے میں ہیں وہ 6 ریاستیں جنوبی ترکستان، یہ سارا مل کر ترکستان کہلاتا تھا۔ یہاں جو رہنے والے یوگانی افغانستان کے رہنے والے تھے، اور عبداللہ بن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے، وہ بھی اصل افغانستان کے رہنے والے تھے، بہت مالدار آدمی تھے، اس کے بعد بغداد میں جا کر رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ابراہیم السائل جو ترکستان کے بہت بڑے فقیہ تھے، وہ اکثر مسائل پوچھنے کے لیے یا بعض مشورے کرنے کے لیے یا ویسے ملنے کے لیے میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ کہا جس زمانے میں ابو مسلم خراسانی نے بنی عباس کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کے علاقوں میں مظالم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس زمانے میں میرے پاس آئے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیسے کسی زمانے میں عبد الملک کا دست راست حجاج بن یوسف تھا، اور اس نے کسی بھی قابل ذکر آدمی کو زندہ نہیں چھوڑا، اس امت کا سب سے بڑا ظالم آدمی۔ اس لیے اگر خراسان کا سب سے بڑا ظالم آدمی کو تلاش کرنا چاہے تو وہ ابو مسلم خراسانی، حتیٰ کہ ان کے مظالم سے تنگ آ کر حکومت میں نظر اندام تھی کہ جب برس اقتدار آیا منصور تو اس نے دھوکے سے بلا کو قتل کر دیا۔ یہ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں کہ اس نے دھوکے سے بلایا اور بہت دلاسے دے کر ابو مسلم آنا نہیں چاہتا تھا، اس کو شبہ تھا کہ میرے یہاں چونکہ میں بہت بڑی طاقت اپنے پاس رکھتا ہوں تو یہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے، مجھے نہیں مروانا دے، لیکن بہت کو اعتماد دلا کے بلایا اور پھر اپنے پاس جب ملاقات کے لیے طلب کیا دارالخلافہ میں اپنے محل میں، تو اس کے ہاتھ میں صرف چھوٹی سی تلوار تھی، باتیں کرتے گئے بڑی محبت سے، وہ کہا یہ بڑی خوبصورت تلوار ہے تمہارے ہاتھ میں، دکھاؤ تو صحیح مجھے، وہ بھی لے لی ان سے۔ اس کے بعد تالی بجائی، باہر 12 آدمی غلام کھڑے تھے بڑے تنومند قسم کے، وہ اچانک حملہ آور ہوئے اور بوٹی بوٹی اڑا دی اس کی۔ وہ چیختا ہی رہ گیا کہ امیر المومنین مجھے بڑے 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 کاموں کی زندہ رکھو، لیکن ختم کروا دیا گیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی جس نے میں نے عرض کیا مظالم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی حضرت ابراہیم السائق کو، فرمان لگے کہ حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم اپنے دور میں دیکھو کہ ایک ایسا آدمی مصر اقتدار آ گیا ہے جو حرام کو حلال کرتا ہے اور حلال کو حرام کرتا ہے اور اسلامی قانون کو پامال کر رہا اور سنت کی بجائے بدعت کے طریقے سے نظام چلا رہا ہے اپنے ملک کا، اور آئے دن رفتہ رفتہ اسلامی احکام پامال ہوتے جا رہے ہیں، اگر تم ایسے کسی آدمی کو برسر اقتدار دیکھو اور پھر تم اس کے خلاف کچھ نہ کرو بلکہ اس کی حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہو، تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی سب سے نچلی وادی میں پھینکے گا تو تمہیں بھی اس کے ساتھ پھینکے گا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنائی، یہ حدیث سنائی، تو ابراہیم السائق کہنے لگے کہ حضرت ہم تو اسی طرح کے حالات سے گزرے، ترکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں تو حرام حلال کی کوئی پابندی نہیں، جو حکومت چاہتی ہے سو کرتی ہے، اور جس چیز سے ان کے اقتدار کو طاقت ملتی ہے وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو شریعت جانتے ہیں، اور شریعت کا بڑے سے بڑا حکم توڑ دیا جاتا ہے اگر ان کے حسب حال نہیں ہوتا، تو کہا ہم تو اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں کچھ نہ کیا تو ابو مسلم تو خیر پکڑا ہی جائے گا، لیکن اپنے آپ کہنے لگے ابراہیم بچو گے تم بھی نہیں، سوچ رہے تمہارا انجام کیا ہونے والا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں صورتحال تو ایسی ہے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچا نا تو انہوں نے اچانک ہاتھ بڑھایا امام صاحب کی طرف، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں دیکھتا ہوں جو خلیفہ وقت میں ہونی چاہیے،
اور ویسے بھی آپ کو فقیہ شرق سمجھا جاتا ہے، پورا مشرق آپ کے پیچھے کہتے ہیں لوگ کہ لوگ آپ کے علم پر، آپ کے تقدس پر بہت کچھ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، تو میں بیعت کے لیے آپ کے تو ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ میرے ہاتھ کو قبول کیجئے، میں آپ کو بطور خلیفہ چنتا ہوں، اور اس کے بعد لوگوں سے مل کر ان کو دعوت دیتا ہوں، اس سے آہستہ آہستہ آپ کو طاقت ملے گی، آپ اٹھ کھڑے ہو۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے مجھ سے یہ بات کہی تو دنیا میری آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا، کہ حضرت انہوں نے تو آپ کو صرف یہ کہا نا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں دنیا کے اندھیر ہونے والی کیا بات تھی؟ فرمایا دنیا کے اندھیر ہونے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ایک حق کی طرف مجھے بلایا تھا۔ ذہن نشین کر لو یہ جملہ، انہوں نے اللہ کے ایک حق کی طرف مجھے بلایا تھا اور میں اس پر لبیک نہیں کہہ سکتا تھا۔ حق کیا تھا کہ دین ٹوٹ رہا ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے، آج ضرورت ہے اس اقتدار کو چھین دیا جائے اور ایسے سارے ہاتھوں میں دیا جائے کہ اللہ کے دین بچ جائے۔ انہوں نے اللہ کے اس دین، اس حق کی طرف مجھے بلایا اور میں اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اب عبداللہ کے بارے میں دوسرا سوال کیا کہ آپ قبول کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہا میں نے ابراہیم صاحب کو یہ بات سمجھائی کہ یہ ہے تو اللہ کے فرائض میں سے فریضہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ حق دوسرے حقوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ حق ایسا نہیں کہ اس کی ادائیگی میں دو آدمی اٹھ کھڑے ہو۔ کہا اس حق کے لیے پیغمبر اٹھائے گئے، لیکن وہ بھی 40 سال کی عمر تک سب کچھ محسوس کرنے کے باوجود، حالانکہ وہ صالح طبیعت اور سلامت فکر لے کے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کوئی پیغمبر اپنے طور پر نہیں اٹھ سکا تا وقت کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا۔ یہ اس طرح کا حق نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی فوج چاہیے، بہت بڑا اسلحہ جنگ چاہیے، بہت بڑی تعداد میں گھوڑے چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا چاہیے جو کہ جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہم اتنی طاقت فراہم نہیں کر لیتے، یہ بھی غور سے سنو، جب تک ہم اتنی طاقت فراہم نہیں کر لیتے کہ جس سے صورتحال کی تبدیلی کی امید کی جا سکتی کہ اگر ہم نکل کھڑے ہوں تو ہم ان سے اقتدار چھین سکتے ہیں، یہ نہیں یقینی طور پر کہ ضرور چھین لیں گے، صرف یہ کہ امید کی جا سکتی ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ مدد کرے تو ہمیں سے اقتدار چھین لے۔ کہا جب تک اتنی طاقت فراہم نہ ہو جائے اس وقت تک ایسے حق کی طلب میں اٹھنا یہ اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ کہا میں اٹھوں آپ اٹھیں، حکومت پر بے پناہ وسائل ہیں، وہ چند سپاہی مل کر ہم گرفتار کر لیں گے اور ہمیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں گے، تو گویا ہم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ تم ہمیں مارو، تو یہ تو خودکشی ہے ایک طرح کی۔ کل کو کہیں اس خودکشی میں خدا ہمیں نہ پکڑ لے کہ جب تمہارے پاس طاقت نہیں تم اٹھے کیوں تھے؟ اس سے میں دو باتوں پر استدلال کرتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت کسی بڑے آدمی کو دعوت دے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہمارا بے پناہ اسلحہ جنگ ہے، وسائل جنگ کی کوئی کمی نہیں، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے 50,000 تلواریں بے نیام ہونے کے لیے بےتاب ہیں، صرف آپ کے پہنچنے کی دیر ہے۔ 50,000 تو اس شہر کی بات ہے نا، بصرہ سے کم نہیں اٹھیں گے، اور جب پورے ملک میں پتہ چلے گا کہ آدھے کے نواسے میدان جنگ میں آ گئے ہیں تو ساری قوم آپ کے پیچھے ہوگی۔ ہم آپ کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت کس نے دی تھی؟ کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر خطوط لکھے کہ 50,000 لوگ تلواریں بے نیام کیے بیٹھے ہیں کہ آپ آئیں تو ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے۔ انہوں نے ہمارا دین تباہ کر کے رکھ دیا، تو کیا دین کے بچانے کے لیے آپ نہیں اٹھیں گے؟ رہی طاقت وہ ہم فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تھا وہ اللہ کا حق،
جس کی طرح سیدنا حسین کو بلایا گیا تھا، اس کے لیے نہ عبداللہ بن عباس کو بلایا گیا، نہ سعید خدری کو بلایا گیا، نہ عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا، نہ کسی اور چھوٹے بڑے صحابی کو، چونکہ ان کو بلایا نہیں گیا تھا اس لیے وہ اس کا جواب دینے کے پابند نہیں تھے۔ لیکن جن کو بلایا گیا، اب اگر اس کا وہ جواب نہ دیتے تو کل کو اللہ یہاں پکڑے جاتے کہ جب طاقت انہیں فراہم ہو رہی تھی اور دین ٹوٹتا نظر آتا تھا، گاڑی اپنے سگنل بدل رہی تھی، تم لوگ بظاہر نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن گاڑیاں جب سگنل بدلتی ہیں نا تو سگنل بدلتے ہوئے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی پشاور کی طرف جا رہی ہے کراچی کی طرف، لیکن جب دونوں گاڑیاں اپنی منزل پر پہنچتی ہیں تب اتنی دور ہو چکی ہوتی ہیں کہ دونوں کے مسافر ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب گاڑی سگنل بدل رہی تھی یزید کی نامزدگی کے بعد، یہ اس کا راستہ نبوت کی طرف نہیں ملک شام کی طرف تھا، اور یہ خلافت کی طرف نہیں ملوک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حسین دیکھ رہے تھے اور عین اس موقع پر جب وہ تلملا رہے تھے اس کے لیے کہ کوفے والوں نے دعوت دی، لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر آپ اتنی دعوت پر تیار ہو جاتے نا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے، یا کم از کم صحابہ کو بتاتے کہ میں کس مقصد میں جا رہا ہوں۔ جب لوگ پوچھتے تھے نا کہ آپ جا کیوں رہے ہیں، کہاں طاقت آپ کی، تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ ہاں میں جا رہا ہوں۔ اور کبھی یہ فرمایا کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں اس لیے میں جانا میرے لیے ضروری ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن آپ اس کو حتمی بنانے کے لیے آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا کوفہ۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کون تھے؟ اور کچھ تو تاریخ جانتے ہو کہ نہیں؟ مسلم بن عقیل، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ عقیل حضرت علی کے ساتھ بڑے بھائی تھے، نہ بڑے نہیں چھوٹے تھے آپ سے، چونکہ ان کے والد کثیر العیال تھے حضرت ابو طالب، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر حضرت علی کو پالنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا حضور نے، اور عقیل کو حضرت عباس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے احسانات ہمارے سروں پر ہیں، انہیں حضور کی حفاظت کی، لیکن یہ بات کہنے والے غلط کہتے ہیں کہ انہیں حضور کو پالا ہے، وہ تو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے تو حضور کو کیا پالتے؟ اللہ کے نبی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پالا کرتا، یاد رکھو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا، نبی بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسے تم اگر عربی کتابیں پڑھو تو اس میں آپ کو جب یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا کہ کان ابو طالب کثیر المال و قلیل نہ کثیر العیال و قلیل المال، بچے ان کے بہت تھے، مال بہت تھوڑا تھا، بہت فاقے ہوتے تھے۔ حضور 7 سال کی عمر میں بکریاں چراتے تھے، ان کا دودھ نکالتے، وہی خود پیتے، وہی لا کر ان کو پلاتے تھے۔ ایسی ہستانی نے ان کو حضور نے ان کو پالا ہے، انہوں نے کہا پالا حضور کو، البتہ انہیں حفاظت ضرور کی ہے اور جان پر کھیل کے کی ہے۔ یہ وہ احسان ہے جس کو امت کو اعتراف کرنا چاہیے۔ تو اگر کہہ میں یہ رہا ہوں کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کی حقیقت حال مجھے لکھو، کہ جن لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں کیا اخلاص سے لکھے ہیں یا مجھے پھنسانے اور مجھے نقصان پہنچانے کے طرف ہے؟ انہوں نے وہاں سے جا کر جواب لکھا، انہوں نے کہا جناب 1 ہفتے میں 15,000 آدمی نے رجسٹر میں نام لکھوا دیے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر، یعنی میرے ہاتھ پر آپ پر یہ بیعت کر چکے، اور میں سارا دن بیعت لیتا تھک جاتا ہوں، دھڑا دھڑ لوگ چلے آ رہے ہیں، اور 2-4 ہفتے میں آپ دیکھیں گے لاکھوں تک ڈالر پہنچ جائیں گے، اس لیے آپ چلے آئیے۔ یہ جواب آپ کو سب ملا جب آپ راستے میں تھے۔ اس کا مطلب یہ آپ سوچ رہے تھے کہ میں باقی اللہ کے ایک حق کی طرف بڑھ رہا، لیکن چند منزلیں جب آگے گئے تو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ واقعات کیا ہوئے سے یہ میرے زیر بحث نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کا بیٹا عبید اللہ، جس نے سیدنا حسین کو شہید کرایا، اسی نے ان کو شہید کیا۔ وہ آ گیا وہاں کا گورنر بن کر، اس نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں سے آپ کو راستے میں اطلاع ملی
کیا آپ سوچ لیجیے آپ کو آگے قدم بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ جس سہارے پر آپ تشریف لا رہے تھے اور میں بیشتر لوگ تو عباد اللہ نے قابو کر لیے، اور جو آدمی آپ نے بھیجا تھا جس کے آپ پر 15,000 آدمی نے بیعت کی تھی اس کو قتل کر دیا گیا، اور کوئی ایک آدمی اس کو بچانے کے لیے نہیں اٹھا۔ اب آپ سوچ میں کھڑے ہو گئے، اب کیا کیا جائے کہ جس حق کے لیے میں جا رہا تھا اس حق کا کوئی موقع نہیں، اب میں خروج نہیں کر سکتا۔ اب میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ میں کسی یزید کے پاس پہنچوں، اس کے سامنے کلمہ حق کہوں۔ اس لیے آپ نے 3 شرطیں پیش کی کہ لوگوں مجھے واپس جانے دو، میں اس حکومت سے تعرض نہیں کر رہا، تم جانو تمہارا کام، لیکن میں اپنی یہاں بیٹھ کر کلمہ حق کہتا رہوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں جا کر اس کو سمجھاؤں، اس کو روکوں کہ تم جس غلط کا راستے پر جا رہے ہو یہ دین کا راستہ نہیں ہے، یہ ملوکیت کا راستہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، اور یا اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر مجھے جہاد کے لیے سرحدوں پہ جانے دو، اور اگر تینوں باتیں منظور نہیں ہیں تو پھر مومن جبر کے سامنے نہیں جھکا کرتا۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ حق۔ انہوں نے کہا اب جو میرا منصب ہے، جو میرا موقف ہے، پہلے میں جا رہا تھا اس حکومت کو بدلنے کے لیے کیونکہ میں طاقت مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، اب طاقت میرے پاس نہیں رہی، اب صرف میری اپنی ذات ہے، میں اس کو خطرے میں ڈال کر کلمہ حق کہوں گا، کیونکہ میں نے حضرت ابو سعید خدری اور بعد دوسرے صحابہ کی روایت سے حضور کا یہ ارشاد سنا ہے کہ ایک تو سید الشہداء وہ ہیں جن کو حضرت حمزہ کہا جاتا ہے، وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، وہ ہے شہیدوں کے سردار، ان کو حضور نے سید الشہداء کا خطاب دیا تھا، ایک تو وہ ہے سید الشہداء، اور دوسرا سید الشہداء شہیدوں کا سردار وہ ہوگا جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے گا اور اس کی پاداش میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہم جو سیدنا حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ حق کہتے ہوئے جان دی، تو گویا آپ کا موقف لڑائی نہیں تھا، آپ کا موقف کلمہ حق کہنے کا تھا کہ جب طاقت نہ ہو علماء کے پاس، جب طاقت نہ ہو دینداروں کے پاس، اگر وہ خاموشی سے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے تو کل کو یہ زبانیں کھینچی جائے گی گدی سے۔ اب ان کا کام یہ کلمہ حق کہہ دیں، چاہے پھانسی پہ لٹک جائے، وہ اگر لکھنا جانتے ہیں تو کلمہ حق لکھے، وہ خطابت رکھتے ہیں اپنے بعد کلمہ حق کو بولنے خطابت کے انداز میں، وہ سیاست دان ہے تو سیاست میں کلمہ حق کا زور شامل کرے، وہ اسمبلی میں ہے تو اسمبلی میں بیٹھ کر کلمہ حق کہنے کی کوشش کرے اور وہاں لوگوں کو ہموار کرے، اور یہاں آپ پبلک میں جا کر رائے عامہ کو ہموار کرے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس طرح کے حالات میں، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سیدنا حسین نے ہماری یہ گوشہ کھولا کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھا ہوں، یہ اگر مجھے تم آزاد نہیں کرنے دو گے تو میں اس کے لیے جان دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے جان دے دی۔ آپ ممکن ہے یہ سوچے کہ انہیں جان دے دی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں بتاؤں کیا فائدہ ہوگا؟ واہ حسین، وقت ہو گیا، واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ۔ جو ریت میں خون جذب ہوا نا اس سے انقلاب پھوٹے، میں بتاؤں گا شاید اگلی صحبت میں کہ واہ حسین، ہم آگ سے نہیں کہتے، ایک ہی جو ہے جس پر فخر کرتے ہیں اس کو بھی آہ میں ڈبو دے۔ واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزا ہے باطل کا دماغ، شوق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔